نسل پرستی۔ ایک ساس ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوا دیں کہ اس مرتبہ میری بہو کا بیٹا ہی ہو، 2 بیٹیاں پہلے ہی ہیں تو بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ ساس نے کہا، پھر کسی اور ڈاکٹر کا پتہ بتائیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے شاید بات غور سے نہیں سنی، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دوائی کا نام نہیں آتا، میں نے یہ کہا ہے کہ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی ہے ہی نہیں۔ اس موقع پر لڑکی کا سسر بولا کہ وہ فلاں لیڈی ڈاکٹر تو… ڈاکٹر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ جعلی ڈاکٹر ہوگا، اسی طرح کے دعوے جعلی پیر، فقیر، حکیم وغیرہ ہی کرتے ہیں، سب فراڈ ہوتا ہے یہ۔ اب لڑکی کے شوہر نے کہا، اس کا مطلب ہے ہماری نسل پھر آگے نہیں چلے گی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ نسل چلنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جینز کا اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا یہ نسل چلنا ہے، تو یہ کام تو آپ کی بیٹیاں بھی کر دیں گی، بیٹا ضروری کیوں؟ ویسے آپ بھی عام انسان ہیں، آپ کی نسل میں ایسی کیا بات ہے جو بیٹے کے ذریعے ہی لازمی چلنی چاہیے؟ سسر نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، ساہیوال کی گائیوں کی ایک مخصوص نسل ہے جو دودھ زیادہ دیتی ہے، بالفرض اس نسل کی ایک گائے بچ جاتی ہے تو پریشان ہونا چاہیے کہ اس سے آگے نسل نہ چلی تو زیادہ دودھ دینے والی گائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح طوطوں کی ایک مخصوص قسم باتیں کرتی ہے، بالفرض اس نسل کی ایک طوطی بچ جاتی ہے تو فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ بھی مر گئی تو اس نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ عام انسان ہیں، باقی 6-7 ارب کی طرح آپ لوگوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ یہ بات سن کر سسر نے کہا، ڈاکٹر صاحب کوئی نام لینے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے ان سے سوال کیا، آپ کے پردادے کا نام کیا ہے؟ اس موقع پر سسر بس اتنا کہہ سکا کہ میں ہوں وہ۔ ڈاکٹر نے کہا، مجھے پتا ہے آپ کو نام نہیں آتا، آپ کے پردادا کو بھی یہ ٹینشن ہوگی کہ میرا نام کون لے گا، اور آج اس کی اولاد کو اس کا نام تک نہیں پتا۔ ویسے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام کوئی لے یا نہ لے، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا نام لینے سے قبر میں پڑی آپ کی ہڈیوں کو کون سا سرور آئے گا؟ علامہ اقبال کو گزرے کافی عرصہ ہو گیا، آج بھی نصاب میں ان کا ذکر پڑھایا جاتا ہے۔ گنگا رام کو مرے ہوئے کافی سال ہو گئے، لیکن لوگ آج بھی گنگا رام ہسپتال کی وجہ سے گنگا رام کو نہیں بھولے۔ اسی طرح ایٹی صاحب مر گئے، لیکن نام ابھی بھی زندہ ہے اور رہے گا۔ غور و فکر کیجئے، کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ پر اور ان کی آل مبارک پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے عطا فرما کر واپس لے لیے، اور ایک بیٹی سے رہتی دنیا تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ بھلے ہی وقت کے ساتھ ساتھ زمانہ بدل چکا ہو، لیکن آج بھی کئی جگہوں پر بیٹی اور بیٹے میں فرق کیا جاتا ہے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ صرف بیٹے ہی ان کی نسل بڑھا سکتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہونے پر گھر میں اداسی چھا جاتی ہے، جبکہ کہا جاتا ہے زمانہ بدل گیا، مگر ایسا لگتا نہیں ہے۔ بیٹا بیٹی کے درمیان کھینچی لائن کو مٹانے کے لیے سب سے پہلی کوشش والدین کو ہی کرنی ہوگی۔ اپنے بیٹی اور بیٹے کو ایک نظر دیکھیں، یہی نہیں گھر جو کام آپ اپنی بیٹی کو سکھاتے ہیں وہ بیٹے کو بھی سکھائیں، پھر چاہے وہ کھانا بنانا ہو یا کپڑے دھونا۔ اگر بیٹا پڑھنے یا نوکری کے سلسلے میں کہیں باہر جا رہا ہے تو یہ اس کے کام آئے گا، وہیں اس سے اسے بہتر انسان بننے میں بھی مدد ملے گی۔ لہٰذا بیٹا اور بیٹی میں فرق کرنا چھوڑ دیجیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کل جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو ماں باپ سے یہ سوال بھی ہوگا کہ تم نے اپنی بیٹی کو بیٹے سے کم محبت دی، جتنا حق بیٹی کا تھا اس کو اتنا پیار نہیں ملا۔ اس لیے ہم سب کو بیٹیوں کے معاملے پر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ بیٹوں کو زیادہ محبت دیتے ہیں اور بیٹیوں کو کم، ان کو سوچنا چاہیے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔